وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار اس سال رمضان میں خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں پر حاوی ہے. یوکرین روس جنگ، اسرائیل حماس لڑائی اور کووڈ کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات بھی ہر طرف سے نمایاں ہیں. گزشتہ چند سالوں سے مہنگائی نے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کو پریشان کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مہینے میں دنیا بھر میں مسلمان اپنے ارد گرد بسنے والے ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھتے ہیں. افطار کے انتظام سے لے کر صدقات اور زکوٰۃ کے لیے بھی یہی مہینہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے. ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی کے ایک اندازے کے مطابق 2019 تک دنیا میں تقریباً 600 ارب ڈالر کی زکوٰۃ دی جاتی تھی، جو اب مختلف اندازوں کے مطابق 900 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والے مسلمان رمضان کیسے مناتے ہیں اور اسی مہینے میں خاص طور سے بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان اور خطے بھر میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. دنیا بھر میں رمضان کے مہینے میں نادار اور ضرورت مند افراد کی مدد کا بہت سے لوگ خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں. اسلام آباد میں ایک ایسی ہی کوشش کچھ پاکستانی طلباء بھی کر رہے ہیں، جس میں غیر ملکی طلباء بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. نظر الاسلام کی رپورٹ. عتیق آفریدی پچھلے کچھ سالوں سے رمضان مہربان کے نام سے رضاکار طلباء اور طلبات کے ذریعے اسلام آباد کے علاقے پشاور موڑ میں اپنی مدد آپ کے تحت یہ دسترخوان چلا رہے ہیں. ان کا مقصد ایسے تمام افراد کو افطاری کرانا ہے جن کے لیے موجودہ معاشی چیلنجوں اور کمر توڑ مہنگائی کے باعث افطار کا بندوبست کرنا قدرے مشکل ہے. موسٹلی اس میں سیکیورٹی گارڈز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ڈیلی ویج لیبرز ہیں. یہاں پہ ساری موسٹلی یہ دیہڑی دار طبقہ ہے، مزدور ہیں، اور یہیں پہ پشاور موڑ میں موسٹلی یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. ان کے پاس اس طرح سے رہنے سہنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور دور دراز علاقوں سے مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ وار بنیادوں پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 ہفتوں سے مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت مہنگائی کی شرح 30% سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے روزانہ معمول کی خوراک کا حصول بھی مشکل ہے. خاص کر اس دور میں جس طرح ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے تو لوگ کافی زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں. اور ہم نے اس سال یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ ساتھ فیملیز بھی، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ بھی دسترخوانوں کا رخ کر رہا ہے. مغرب کی اذان سے پہلے رضاکار یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر طلبات کی جانب سے سڑک کنارے دسترخوان سجانے کا کام شروع ہو جاتا ہے. شربت، کھجور، پھل، چاول، روٹی اور سالن اس دسترخوان کی زینت ہیں. میں چاہتی تھی کہ رمضان میرا پروڈکٹیو گزرے اور ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بھی چاہیے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں، میری طرف سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو. میرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئی جسٹ کہ میں صرف پیسے کماؤں اور اپنی لائف بہتر بناؤں. میں اس چیز سے یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ میں آگے جا کے ایسے ہی میں مجھ سے دوسرے لوگوں کی ہیلپ ہو اور دوسرے لوگوں کی مدد ہو. اس کاوش میں نہ صرف پاکستانی بلکہ پاکستان میں پڑھائی کے سلسلے میں مقیم بیرونی ممالک کے طلباء بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے محمد سیفورتی انہی میں سے ایک ہیں. In our group we have 10 countries. ہمارے گروپ میں 10 ممالک کے لوگ شامل ہیں، جیسا کہ پاکستان، انڈونیشیا، ترکی وغیرہ. ہم یہاں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ وہی کیفیت محسوس کریں جیسا کہ ہم. جیسے جیسے سورج ڈھلنے کا وقت قریب آنے لگتا ہے، وہاں آنے والے ضرورت مندوں کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ضلع لیا سے تعلق رکھنے والے دہاڑی دار ذیشان علی کے لیے یہ افطاری کسی نعمت سے کم نہیں. ہم مزدور طبقہ ہیں تو یہاں کام کے حالات تھوڑے صحیح نہیں ہیں، تو ہم اپنے خرچے سے سحری اور افطاری افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اگر کوئی ہماری دیہڑی لگ جائے تو وہ پیسے ہم گھر بھیج دیتے ہیں، یہ ہم فری میں کھا لیتے ہیں، یہ بہت بہتر ہے. رمضان مہربان کے زیر اہتمام اس دسترخوان میں روزانہ تقریباً 500 سے زیادہ ضرورت مندوں کو مفت افطار کرایا جاتا ہے. منتظمین کے مطابق لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے برعکس چیریٹی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. عتیق آفریدی کل اسی علاقے میں کسی اور جگہ نئے مینیو کے ساتھ ایک اور افطار کیمپ لگائیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ رمضان کے اختتام تک
जारी रहेगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। गजा जंग की वजह से फ़लस्तीनियों के लिए ये रमज़ान इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। मगरबी किनारे के शहर हिब्रोन में एक खैराती इदारे का कहना है कि वो मुसलमानों के लिए रोज़ों के इस महीने में पहले 2 हफ्तों में ही अफ्तार के खाने की मांग में होने वाले बड़े इजाफे को पूरा करने की कोशिशों में मुश्किलात का शिकार है। इस साल रमज़ान का आगाज़ गजा की पट्टी के इलाके में जारी तबाहकुन जंगी कार्रवाई, मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में सख्त बंदिशों और बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के बीच हुआ, जिसमें अब से पहले इसराइल में काम करने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बेरोज़गार हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदानों को गुजारा करने में मुश्किलात का सामना है। शहर के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक इब्राहिमी मस्जिद के साथ वाक़े तकिया इब्राहिम या हज़रत इब्राहिम खैराती बावर्ची खाना शहर के रिहायशियों के लिए एक मारूफ निशान है। यहाँ काम करने वाले कारकुनों और रज़ाकारों का कहना है कि उन्होंने अब से पहले इतनी तादाद में लोगों को इफ्तार के लिए यहाँ आते नहीं देखा है। रिहायशियों का कहना है कि आम तौर पर रोज़ाना तकरीबन 1000 लोग आते हैं, लेकिन इस साल रमज़ान के दौरान ये तादाद 5000 रोज़ाना तक पहुँच गई है। जंग के बाद से हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। काम करने वालों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसलिए ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए पनाहगाह और हिफाजत की जगह बन चुकी है। इंशाअल्लाह और मेहरबान लोगों के ताउन से हम इस कारोबार को जारी रखेंगे। तकिया बहुत से लोगों के लिए लाइफ लाइन बन गया है, क्योंकि हर रोज़ मर्द, औरतों और बच्चों समेत हज़ारों मकामी लोग कतार में खड़े होते हैं, जो कि खाना लेने के लिए अपनी बारी के लिए बेताब होते हैं। सच में हम बहुत अफसोसनाक बातें सुनते हैं। बदकिस्मती से यहाँ हिब्रोन में सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ तकिया पर ही इन्हिसार करते हैं और खाना और रोटी यहाँ से लेते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम उनकी मदद करने और उनके साथ अच्छा सलूक करने के काबिल हैं, क्योंकि उनमें से कुछ का कहना है कि वो यहाँ पहली बार आए हैं। गजा में जंग के साथ ही मगरबी किनारे में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जहां इसराइली फौजियों और आबादकारों के साथ झड़पों में कम अज कम 400 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल इलाके में बाकायदगी से इन फ़लस्तीनी इलाकों में छापे मार रहा है, जिन पर उसने 1967 में कब्जा किया था। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 7 अक्टूबर के बाद से यहाँ अमेरिका में मुसलमान और यहूदी दोनों कम्युनिटीज़ के खिलाफ नफरत पर मबनी सलूक में इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में भी यहाँ कुछ ग्रुप्स और अफराद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऐसी ही एक कोशिश के तहत मुसलमान, यहूदी और मसीही मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी एक बैनुल मज़ाहिब इशाइया के लिए रियासत मैरीलैंड में जमा हुए। नीलोफर मोगल की रिपोर्ट। एक यहूदी इबादतगाह के स्पीकर से आज़ान की आवाज़ गूंज रही है। ये मंजर एक बैनुल मज़हब तकरीब का है, जो कि मुसलमानों के रमज़ान के इफ्तार, यहूदियों के लिए एस्तर के रोज़े और नौरोज़ मनाने वालों के लिए नए साल के एहतराम में मुनक्किद की गई है। रबाई स्टुअर्ट वाइनबॉल्ट कहते हैं कि इस साल की तकरीब पिछले साल की तकरीब से मुख्तलिफ है। पिछले साल जब हमने इफ्तार का एहतमाम किया था, इसके बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। आप जानते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। इसराइल हमास जंग पर पाई जाने वाली बेचैनी के बावजूद 100 से ज्यादा लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसका एहतमाम अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल ने कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट के साथ मिलकर किया था। हमारे नेबर्स तो वही रहेंगे ना, क्रिश्चियंस होंगे, जूस होंगे, हिंदूज होंगे। तो हमें पहले सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स हो रही है हम उसको अलग रखें और इंसान की तरह एक दूसरे को देखें, अहले किताब की तरह देखें और ये देखें कि हम कैसे ये दूरियां ख़त्म कर सकते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि इस साल मुस्लिम जूइश सॉलिडेरिटी इफ्तार के खिलाफ कई तरह की धमकियां सामने आईं। तनाव और सिक्योरिटी से मुताल्लिक तशवीश का एहसास बढ़ा हुआ है और इससे आज हमने जो किया है वो कई लिहाज से और भी अहम हो गया है। इस तरह के इवेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारी कम्युनिटीज़ का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने हमें हेट मैसेजेस आए हैं, तो हमें वो सारे बाईपास करने पड़े और ये एक स्टेप लेना पड़ा कि ठीक है सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह हमने बॉस्टन में, LA में और न्यूयॉर्क में भी इफ्तार किए हैं, क्योंकि देखिए इंटरफेथ तो ये हमारा मज़हब है।
تقریب میں شریک امریکہ میں اسرائیلی سفیر میخائل ہرزوگ نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں یہودیوں کو بڑھتی ہوئی نفرت اور یہود مخالف رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے تجویز کیا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ عقیدے، تعلیم اور فاصلے دور کرنے کی کوششوں سے کیا جائے. ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچے گا، کیونکہ یہ مشکل دن ہے جب ہم سب کو نفرت، یہود مخالف رویے اور اسلاموفوبیا کا سامنا ہے. یہ ان سب کا جواب ہے. منتظمین کے مطابق اس سال کی تقریب میں پہلے سے کم مسلمان شریک ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ اسرائیل حماس جنگ پر پائی جانے والی متنازع آراء کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تاہم تقریب کے مقررین نے امریکہ میں بین المذاہب تعلقات کے فروغ، یہود مخالف تعصب اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے، باہمی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تفرقہ انگیز زبان کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، پوٹامک، میری لینڈ. مسلم ممالک میں عموماً والدین کو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے لیے الگ سے کوئی ماحول فراہم نہیں کرنا پڑتا، لیکن غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اس بارے میں ذرا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. امریکہ میں رہنے والے مسلمان خاندان بھی اپنے بچوں میں اسلامی ثقافت اور اپنے دین کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آبائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ تگدو کرتے نظر آتے ہیں. یہاں والدین گھروں میں رمضان اور عید کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ شامل کر کے خصوصی تیاریاں بھی کرتے ہیں. ندا سمیر ہمیں اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں اپنی اس رپورٹ میں. میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ماہ رمضان کے لیے گھر میں یہ خصوصی کارنر تیار کیا ہے. ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ پاکستان کی طرح امریکہ میں نہ تو گھروں میں مساجد سے بلند ہوتی اذانیں سنائی دیتی ہیں، نہ سحر افطار کا سائرن سے اعلان ہوتا ہے، نہ مسافروں کو سڑکوں پر روک کر کوئی روزہ افطار کراتا ہے، اور کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جہاں جابس کی وجہ سے گھر پر تمام افراد ایک ساتھ افطار بھی نہیں کر پاتے. تو پھر اپنی آئندہ نسلوں کو اپنی شناخت، اپنے مذہب اور ثقافت سے کیسے واقف رکھیں؟ بس اسی لیے یہ کوشش ہے، اور ایسا کرنے والی میں تنہا نہیں. امریکہ سمیت غیر مسلم ممالک میں آپ کو ایسے بہت سے والدین ملیں گے جو اپنے بچوں کو رمضان کا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ایسی ہی ایک ماں ہے فروا ہاشمی، جن کے گھر اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تیاری چل رہی ہے. فروا ایک ورکنگ موم ہے اور یہ ہر سال اپنے گھر کو رمضان کی مناسبت سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں. اس کوشش کا مقصد اپنے 8 سالہ بیٹے اور 6 سال کی بیٹی کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانا اور اپنے دین سے محبت دلانا ہے. ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ او اٹس رمضان از کمنگ. ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو، انوالو کرتے ہیں بچوں کو، ناٹ جسٹ دا اسپریچول، دا ریلیجیس پارٹ آف اٹ، ایز اے کلچرل ٹو، جہاں پہ بچے لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اٹس رمضان. بچوں سے پوچھیں تو کسی کو رمضان میں مسجد جا کر دوستوں سے ملنا پسند ہے، تو کسی کو مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز، اور کسی کو ہماری طرح رمضان کے خاص کھانوں سے رغبت ہوتی ہے. مرتضیٰ، so tell me, are you looking forward to Ramadan? Yes. Why? We get to eat food that we can fast. We go to the masjid for activities and stuff, for events. امریکہ میں کرسمس، ایسٹر جیسے کئی مسیحی تہوار بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں. ایسے میں مسلمان والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے واقف رکھنا اور اس سے محبت سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. بچوں کو انوالو کرنا اپنے کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور ہالیڈیز میں، اسپیشلی رمضان اینڈ عید وچ آر اے ہیوج پارٹ آف آور لائفس. ہمارے بچے یہاں پر obviously all the western holidays and culture دیکھتے ہیں. کرسمس کے ٹائم پہ they see the decorations باہر، اور لوگ گفٹ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. everything is lit up. So we make a point to show our kids کہ how important Ramadan. امریکہ بھر میں ماہ رمضان میں مساجد میں بھی خاص طور پر بچوں کے لیے سٹوری ٹائم، رمضان کرافٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح نہ صرف والدین بلکہ مساجد بھی بچوں کی دینی تربیت اور انہیں مذہبی اقدار سکھانے کے لیے اپنا حصہ ادا کرتی ہیں. امریکہ میں والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے ساتھ وابستگی کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں، ویسی کوششیں آبائی ملکوں میں نہیں دیکھی جاتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. بچے پر مذہب یا کلچر کا انفلوئنس اجتماعی ماحول کی وجہ سے موجود رہتا ہے. ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی. ہر رمضان کے دوران ایک عراقی نوجوان مسیحی مبلغ ہالینڈ سے عراق میں اپنے آبائی شہر موصل جاتے ہیں، جہاں وہ مسلمان اور مسیحی برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ مناتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوحنا متین کیسے یہ کردار ادا کر رہے ہیں.
یوحنا متین ایک مسیحی مبلغ ہے جو عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. اب وہ نیدرلینڈز میں رہتے ہیں جہاں وہ چرچ آف ڈیوائن برانچز میں مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. ہر سال وہ رمضان کے مہینے میں اپنے آبائی شہر لوٹتے ہیں. میں آج ایک مسیحی کے طور پر آپ کے رمضان میں شرکت کرنے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اور میں بھائی ہیں اور آپ اور میں ایک ہی شہر ایک ہی ملک سے ہیں. ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی تاریخ کا حصہ ہیں. بہت سے مقامی تاجروں اور رہنماؤں کی طرح اس ماہ میں یوحنا بھی ایک اجتماعی افطار کو سپانسر کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے ہر روز ہمارے پاس ایک کفیل ہوتا ہے. آج پیسٹر یوحنا متین ہیں جو کہ موصل میں اور موصل کے باہر دیگر علاقوں میں مسلمان خاندانوں کی مدد کے لیے ہالینڈ سے آئے ہیں. یوحنا کے افطار کا مقصد جو سول سوسائٹی کے 200 سے زائد کارکنوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے موصل کی متنوع مذہبی اور نسلی برادریوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا ہے. یوحنا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اہم ہیں خاص طور پر موصل میں جو اب بھی 2014 میں داعش کے قبضے کے اثرات سے دوچار ہے جب مسیحیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو داعش کے اکثریت پسندوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ انہیں قتل کیا. در حقیقت موصل کو کسی بھی دوسرے عراقی شہر سے زیادہ خدمات کی ضرورت ہے کیونکہ موصل میں جو سانحہ ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا. اس لیے مزید سرگرمیوں اور مزید امداد کی ضرورت ہے. یوحنا کا خیال ہے کہ وہ شہر میں بسنے والی مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مدد کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں ہے. وہ ان پر زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں اور ان کا خیال ہے کہ وہ پرامن طور پر مل جل کر رہنا سیکھ سکتے ہیں. کعبہ عمر کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. رمضان کی اساس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور ضرورت مندوں کے لیے مدد اور عطیات دینے کی روایت. ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک ریلیف امریکہ کے انور خان نے. انور، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. مشرق وسطیٰ میں لڑائی کی وجہ سے مسلمان قدرے افسردہ ہیں. مسلم فلاحی ادارے غزہ کے شہریوں کی امداد کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس ماہ کے دوران؟ السلام علیکم. ہم بہت ملکوں میں مدد کر رہے ہیں. فلسطین میں ہم وہاں کام کر رہے ہیں، یمن میں ہم کام کر رہے ہیں، روہنگیا کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، سوڈان میں ہم کام کر رہے ہیں. پورے سال میں ہم ان ملکوں میں اور دوسرے کانفلکٹ زونز میں ہم کام کرتے ہیں اور رمضان میں آبویسلی ایسکیلیشن ہوتا ہے جو ہمارا ایفرٹ ہے. تو غزہ میں کیا سچویشن ہے، اگر آپ ٹارگیٹڈ کچھ بتا سکیں ان اسپیسیفک اباؤٹ غزہ؟ غزہ میں بہت بری حالت ہے. 17 سال سے سیج ہے. یہ جو جنگ ہو رہے ہیں یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ہو رہے ہیں لیکن 1948 سے کانفلکٹ ہے غزہ میں. جو آج کل کے پرابلم ہیں یہ ڈیکیڈز ہیں. جو سیج ہے یہ 17 سال کا ہے. میں پہلے گیا تھا غزہ میں. I'm referring to the charity work you are doing there. I'm saying جو ہمارے چیریٹی ورک ہے ہم 30 سال سے وہاں کر رہے ہیں اور دوسرے آرگنائزیشنز ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں. انور دوسری آرگنائزیشن جو اسلامک ریلیف آج کل کر رہے ہیں ہم پارٹنرز کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں انکلوڈنگ کیتھولک ریلیف سروسز، ایپاسکوپلین ڈائسیس آف جیروسلم. یہ ہمارے کرسچین پارٹنرز ہیں جو ہم وہاں کام کر رہے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشن ایجنسی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوکل فلسطینین آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. برٹش امریکن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہم فوڈ بیچ رہے ہیں، میڈیسن بیچ رہے ہیں، ہائیجین کٹ بیچ رہے ہیں اور دوسرے سپلائیز ہم وہاں کر رہے ہیں. پہلے ہم واٹر سپلائی کا اکوپمنٹ بیچ رہے تھے، آج کل ہم نہیں بیچ سکتے لیکن واٹر کی بہت ضرورت ہے وہاں. بہت سی ضرورت ہیں. ہم تقریباً 6 سے 8 پارٹنر کے ساتھ وہاں ان سائڈ غزہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انور یہ بتائیے گا کہ اس سال رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں زیادہ، اوور آل معاشی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے؟ کون سی چیز نے زیادہ متاثر کیا ہے اس رمضان میں مسلمانوں کو؟ غزہ میں نہیں، I'm talking about in general باقی ممالک میں، باقی مسلمان سوسائٹیز میں. دیکھو گلوبل فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے
सो कोविड से पहले जो ग्लोबल फूड क्राइसिस था, जनरली हमारा सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा था year by year. Last 3-4 years, global food situation has got worse. So जो इन्फ्लेशन है ऊपर जा रहे हैं, लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं है, एंड जो राशन के प्राइस है इट्स गॉन अप. और ये है रमज़ान से पहले और रमज़ान में हम ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि माशाल्लाह हम ज़्यादा देते हैं ज़का और सदका रमज़ान में. लेकिन जनरली जो फूड प्राइसेस हैं बहुत से मुल्कों में 30-40% इंक्रीज है और लोगों के इनकम 30-40% ऊपर नहीं गया है. सो लोगों को बहुत डिफिकल्ट चॉइस करना है. पहले वो करते हैं कि देखो 3 मील नहीं खिलाएंगे बच्चों को, सिर्फ 2 मील खिलाएंगे, फिर 2 मील नहीं खिला सकते, फिर सिर्फ 1 मील. और रमज़ान में जो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के पास अब खाना नहीं होता है, से खाना नहीं होता है इफ्तारी के लिए. सो वो कोशिश करते हैं लेकिन इन सम एरियाज बस नहीं मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कम दे रहे हैं पैसा, राइट, लोग कम दे रहे हैं पैसा और नीड ज़्यादा हो रहा है. जी, पाकिस्तान में आपकी तंजीम के अलावा दूसरे इदारे भी सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं. महंगाई और मौशी मुश्किलात की वजह से इस साल जो चैरिटी है, जो अतियात हैं, उस पर कितना असर पड़ा है? डेफिनेटली असर है. हर साल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से 2020 से इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट. सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ज़्यादा पैसे बेच रहे हैं लेकिन कम राशन मिल रहे हैं और लोगों को डिफिकल्ट चॉइसेस हैं. लोगों को आई थिंक यहाँ अमेरिका में लोगों को एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ फूड डेजर्ट एरियाज. हर जगह कराची, लाहौर, डिफेंस, मॉडल टाउन नहीं है. इवन रमज़ान से पहले फूड शॉर्टेज था. मैं सिंध में था, पंजाब में था, नवंबर दिसंबर जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. सैलाब के बाद बहुत से लोगों ने अब भी कोशिश कर रहे हैं टू रिकवरी पूरी नहीं हो रही है सैलाब के बाद फ्रॉम 2022. लोगों का जो भी लाइफ सेविंग्स था वो सब गया है. लोग सफ़र कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से. सो आप समझते हैं कि उस सब का जो है वो चैरिटी पे और एहतियात पे फ़र्क पड़ा है. तो अमेरिका में मुसलमान रमज़ान में ज़रूरतमंदों के लिए किस तरह की सरगर्मियाँ तरतीब देते हैं और इस्लामिक रिलीफ क्या करती है इन स्पेसिफिक यूएस में? माशाल्लाह अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ बहुत जेनरस है और अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत जेनरस है. बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं रमज़ान में फंड रेजिंग होते हैं, मस्जिदों में फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, डिनर होते हैं. हमने माशाल्लाह आई थिंक हमने तकरीबन 18 बड़े से इवेंट किए हैं पहले कुछ दिनों में रमज़ान के. we've raised millions of dollars. लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग होता है ऑनलाइन, यहाँ अमेरिका में इस्लामिक रिलीफ यूएसए के सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग ऑनलाइन होते हैं. लेकिन हम मस्जिद में भी जा रहे हैं, इवेंट भी कर रहे हैं, लोग इफ्तारी अपने घर में कर रहे हैं और फिर पैसे बेच रहे हैं, लोग सोशल इवेंट्स कर रहे हैं. सो बहुत से जो सोशल इवेंट अमूमन होते हैं, अब लोग गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए पैसे जमा रहे हैं. और यहाँ से आप समझते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी और ज़्यादा जो है वो फंड्स जनरेट हो रहे हैं. बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमारे साथ थे. इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.